الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 آیاز ان 30 نائٹس میں خوش آمدید۔ آج جس آیت کو آج کے سیشن کے لیے سلیکٹ کیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ اولاً ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بہت تھوڑا کچھ تمہیں آزمائیں گے ہم۔ اس حصے کے اندر ذرا دو اہم چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ ایک تو ایک مسلمان کا دنیاوی زندگی کے اندر پرسپیکٹیو کیا ہونا چاہیے، اس کا پرسپیکٹیو دنیا کے اندر ری ایکٹیو ہونا، پرائمری جو اس کی سوچ ہونا چاہیے، اس کی جو پرائمری پرائیورٹی ہونا چاہیے، دنیا کے ساتھ جو اس کے انٹریکشن کا جو طریقہ ہونا چاہیے، جو اس کا فریم آف مائنڈ ہونا چاہیے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ پرو ایکٹیو ہو یا وہ ری ایکٹیو ہو؟ یعنی وہ پہلے سے ہی پلاننگ کر کے اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھا ہوا ہو، یا وہ انتظار کرے کہ پہلے حالات اس کے اوپر آئیں، سامنے آئیں، حالات ثابت ہوں اس کے اوپر، وہ واقعات اس کے اوپر سے گزریں، پھر وہ کچھ رد عمل ظاہر کرے۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا اور صاف بالکل واضح الفاظ میں یہ اعلان فرما دیا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ گویا کہ ایک مسلمان کا جو پرسپیکٹیو ہونا چاہیے دنیا کو لے کر، دنیا کے اندر موجود اپنی زندگی کو لے کر، وہ ری ایکٹیو نہیں بلکہ پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے یہ وعدہ فرما کے ہمیں صاف ظاہر اور یہ صاف اعلان فرما دیا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ تو اس آزمائش کے لیے تیاری کرو، اس آزمائش کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کرو، ذہنی طور پہ بھی اپنے آپ کو ریڈی کرو، قلبی طور پہ بھی اپنے آپ کو ریڈی کرو، ایمانی طور پہ بھی اپنے آپ کو ریڈی کرو۔ دین کی جو تعلیمات ہیں، جو علوم ہیں، جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو سیکھو تاکہ جب تمہیں آزمائشیں درپیش ہوں تو تمہیں پتہ ہو کیا کرنا ہے۔ اس میں ایک اور چیز واضح کر دی گئی کہ ایک مسلمان کی زندگی لیزی ریلیکسڈ زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی پھرتی کی، چستی کی، اس کی زندگی ایک ایکٹیو زندگی ہے، جس کے اندر اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آئیں گی، ٹریبولیشنز آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور وہ ان کو فیس کر کے سخت سے سختر ہوتا جائے گا۔ انسان کی ہڈیوں کے اندر ایک خاصیت ہے کہ جب ٹریننگ کرتا ہے کوئی بھی شخص، اپنی ہڈیوں کو ٹرین کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ٹریننگ کے دوران اس کی ہڈیاں تھوڑی سی ان میں کریکس آتے ہیں، اور کریکس آنے کے بعد ایسا نہیں ہوتا بالکل ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، بلکہ وہ چھوٹے سے کریکس آتے ہیں، اور وہ کریکس آنے کے بعد کچھ ہیلنگ پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر وہ ہڈی جو پہلے کمزور تھی اب اس سے تھوڑی زیادہ موٹی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دوبارہ اپنے آپ کو ٹریننگ کے اندر ڈالتا ہے، مشقت کے اندر ڈالتا ہے، مشکل کے اندر ڈالتا ہے، وہ کریکس دوبارہ آتے ہیں، پھر وہ ہڈی ہیل ہوتی ہے، اور ہیل ہونے کے بعد پچھلی دفعہ سے اور زیادہ موٹی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں کہ وہ اینٹوں کو، لکڑیوں کو 40 50 اینٹوں کو توڑا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ان آزمائش، ان مشکلات، ان پریشانیاں، ان ٹریبولیشن سے گزرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے، یہ اس محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ تو مسلمان کا قلب، اس کی روح، اس کی دنیا کے اندر جو کیفیت ہے، اس کی جو ایمان کی جو طاقت ہے، وہ اسی طرح سے مضبوط کی جاتی ہے کہ اسے آزمائش کی بھٹی میں جھونکا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر سے جو سستی ہے، جو کاہلی ہے، جو ظاہری طور پہ اخلاقی طور پہ بری عادات ہیں وہ ختم ہوتی جائیں، پھر جو اس کی باطنی طور پہ بری عادات ہیں وہ ختم ہوتی جائیں، اور اس کا ایمان اور نکھر جائے، اس کی روح اور نکھر جائے، اس کا ایمان اللہ کے اوپر اور مضبوط ہو جائے، اعتقاد اللہ کے اوپر اور مضبوط ہو جائے، اس کا نظریہ ایمان کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے کمالات کے حوالے سے بالکل صاف شفاف ہو جائے، اور اس کے دل کے اندر یہ بات جم کے بیٹھ جائے کہ اس کائنات میں اگر کوئی ذات ہے جو اس کی امداد کرنے والی ہے، جو اس کو راہ راست تک پہنچانے والی ہے، جو اس کو رزق دینے والی ہے، جو اس کی مشکلات سے حفاظت کرنے والی ہے، جو اس کو نفع پہنچانے والی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ دوسری جو اس آیت کے اندر ایک نفیس سا اشارہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت ہے، اور وہ تب ہمیں واضح ہوگا جب ہم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اس جملے کے اوپر غور کریں گے، اس پارٹ کے اوپر غور کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یہ جملہ جو ہے، یہ نکلا ہے، یہ عربی کا ایک لفظ ہے، وہ ہے بلا، اور بلا کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کو حالات میں اس حد تک مبتلا کرنا، اس کا امتحان اتنا کڑا لینا کہ یا تو وہ اس سے بے حد کمزور پڑ جائے یا اس کی جان چلی جائے۔ اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ، بلکہ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہاری آزمائش تو لیں گے، تمہارے امتحان تو لیں گے، تمہیں ہم ٹریبولیشنز میں مبتلا ضرور کریں گے، لیکن بہت تھوڑا سا۔ اگرچہ اس لفظ کا معنی یہ ہے کہ کسی کو آزمائشوں میں اتنا مبتلا کرنا کہ وہ تھک جائے، لیکن ہم جب تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے تو بہت تھوڑی ہوگی۔ تو ایک تشفی دے دی، اللہ کی کمال رحمانیت، اپنے بندے سے محبت کا اس میں ثبوت ہے
کہ اپنے بندے کو پہلے ہی تسلی دے دی کہ تمہاری طرف آزمائشیں ضرور آئیں گی، لیکن وہ ایسے نہیں ہوں گی کہ تمہیں تھکا دیں، وہ ایسی نہیں ہوں گی کہ تمہیں ہلاک کر دیں، بلکہ ایسی ہوں گی کہ وہ تمہیں فائدہ مند ہو، تمہیں نفع بخش ہو۔ جیسے ہڈیاں تمہاری ٹوٹ کے مضبوط ہوتی ہیں کیونکہ ان کو سٹریس ضرور پہنچتا ہے، مشکل ضرور آتی ہے، پریشانی ضرور آتی ہے ان کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ کریک ہوتی ہیں، لیکن وہ بالکل ٹوٹ نہیں جاتی، وہ کریکس اس کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح تمہارے پر جو آزمائش آئیں گی وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ پھر ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ جن کے ذریعے انسان کو، مسلمان کو آزمایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے من الخوفی، ہم خوف سے آزمائیں گے، اور خوف سے جب آزمایا جائے گا تو وہ ایسے ہوگا جیسے غزوہ خندق میں مسلمانوں کو آزمایا گیا، کہ اس میں 10,000 کفار نہیں تھے۔ کفار کے ساتھ مدینے کے علاقے ارد گرد میں جتنے بھی یہودیوں کے قبائل تھے ان سب نے مل کر ایک جوائنٹ الائنس قائم کیا، اور ان سب نے مل کر پھر مدینے کی طرف اٹیک کیا۔ اور اس وقت مسلمانوں کی خستہ حالی بہت زیادہ تھی، مسائل مالی لحاظ سے مسلمان بہت حد تک پریشان تھے، تو اس حالت کے اندر انہوں نے جنگ لڑی، تو یہ خوف ان کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہودیوں کا باہر خوف، اندر موجود جو یہودی تھے جن سے معاہدہ ہوا تھا انہوں نے پھر غداری کر دی، تو ایک وہاں سے پریشانی، تو مسلمانوں کو چاروں طرف سے خوف نے گھیر لیا، لیکن وہاں پر وہ ثابت قدم رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ان کی مدد فرمائی۔ تو خوف سے کبھی آزمایا جائے گا، والجوع، اور کبھی ہم بھوک سے تمہیں آزمائیں گے۔ اور اسی طرح بھوک سے مسلمانوں کو غزوہ خندق میں بھی آزمایا گیا کہ 3 دن کے فاقے ہوا کرتے تھے، اور پھر بھی خندق کی کھدائی چل رہی ہے، پھر بھی جنگ لڑی جا رہی ہے، پھر بھی حضرت علی آگے بڑھ کے جنگ لڑیں، پھر بھی حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں، پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کی، مدینے کی، نبی کریم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تمام صحابہ، خود نبی کریم حاضر ہیں، آپ خود خندق کی کھدائی کے اندر مدد کر رہے ہیں۔ تو کبھی تمہیں بھوک سے آزمایا جائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی تمہیں مال کی کمی یا جانوں کی کمی یا پھلوں کی کمی، یعنی رزق کی کمی سے آزمایا جائے گا، پیداوار کی کمی سے آزمایا جائے گا۔ تو یہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہوا کہ مال کی بھی کمی ہوئی، جب شکست ساتھ آئی تو مال کی کمی، جانوں کی کمی، بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، اور پھر جو پیداوار کی کمی تھی وہ بعد میں آتی جاتی ہے، قحط وغیرہ آتا ہے، لیکن یہ مال اور جان کی کمی ایسی ہے کہ یہ انسان کو فیل ہوتی ہے پرسنلی، اس کا احساس بہت حد تک ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں نے اس وقت اس پریشانی کو، اس آزمائش کو فیس کیا اور اپنی غلطی کو یہ ریکگنائز کیا کہ نبی کریم نے جو حکم دیا تھا اس نافرمانی کی وجہ سے ہماری طرف متوجہ ہوئی۔ تو کبھی آزمایا جائے گا، کبھی ان چیزوں کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا، یہ آزمائش ہماری طرف بھی متوجہ ہوں گی، یہ مسلمانوں کی طرف ہوئیں تاکہ ہم صحابہ کی طرف ہوئیں، نبی کریم کے دور میں موجود جو صحابہ تھے ان کی طرف ہوئیں۔ اس کے ذریعے ہمیں جو سبق دیا گیا ہے وہ یہی دیا گیا ہے کہ اپنی زندگی میں دیکھیں، جب ہماری طرف خوف کی آزمائش آئے، جب ہماری طرف بھوک کی آزمائش ہے، جب ہماری طرف ہمارے گھر والوں میں سے کسی کے جان کے چلے جانے کی آزمائش ہے، کبھی مال کے چلے جانے کی آزمائش ہے، تو ان کی حیات مبارکہ کی طرف توجہ کریں، نبی کریم کی حیات مبارکہ دیکھیں، صحابہ کی حیات مبارکہ دیکھیں، اور ان کی زندگی میں جو آنے والی آزمائشیں ان سے سبق حاصل کریں، ان سے امید حاصل کریں، مایوسی کو دور کریں، شیطان کے وساوس کو دور کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو خوف یا بھوک یا لوگ اپنے گھر والوں کی جان کے چلے جانے یا مال کے چلے جانے کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن صحابہ نے کبھی نہیں چھوڑا۔ غزوہ خندق کے اندر چاروں طرف سے خوف تھا، لیکن صحابہ میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا اور اس نے دین کو چھوڑ کے کفار کے ساتھ جا کے نہیں ملا۔ غزوہ خندق میں بھوک کا یہ حال تھا کہ 3 دن کے فاقے ہیں، صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، خود نبی کریم نے جس میں پتھر کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے، لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں ہتھیار ڈالتا ہوں اور کفار کے لشکر سے جا کے ملتا ہوں تاکہ میں کھانا کھا سکوں۔ مال کی کمی ہے، جان کی کمی ہے، جب غزوہ احد میں ہوتی ہے تو کوئی صحابی مرتد نہیں ہوا، کسی صحابی نے راستہ نہیں چھوڑا، کسی صحابی نے نبی کریم یا دین کی جو پرنسپلز ہیں ان کو نہیں چھوڑا۔ لیکن ہماری آج دیکھ لیں ہماری کیا حالت ہے کہ صرف دوستوں کے مذاق کے خوف سے نوجوان اپنی داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، صرف دوستوں کے مذاق کے خوف سے نوجوان مسجد میں جانا چھوڑ دیتے ہیں، صرف دوستوں کے مذاق کے خوف سے نوجوان اپنے دوستوں کو اصلاحی باتیں، ان کی اصلاح کی باتیں، دین کی اچھی باتیں، نیک باتیں، ان کی برائیوں کو دور کرنے کی باتیں بتانے سے رک جاتے ہیں کہ میں بتاؤں گا تو میرا مذاق اڑائیں گے، بولیں گے یار یہ مولوی ہو گیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو آفیسز کے اندر یا اپنے بزنسز کے اندر ناجائز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یار نہیں کریں گے تو مال کم ہو جائے گا۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، مال کی کمی ضرور ہوگی، مشکلات ضرور آئیں گی، پریشانی ضرور آئیں گی، لیکن اس وقت بدلہ یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کی فانی پریشانی ہے، یہ ایک ایسی پریشانی، دنیا ایک تو خود فانی ہے، پھر اس کی پریشانی بھی فانی ہے، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، یہ 4 سال رہے گی، 5 سال رہے گی، 6 سال رہے گی، اس کے بعد اس نے چلا جانا ہے، اور جب یہ جائے گی اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا وہ دیکھنے والا ہوگا۔ تو اس وقت صبر کرنا ہے، اس وقت اس چیز کو ریکگنائز کرنا ہے، صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہے، نبی کریم کی حیات مبارکہ کو دیکھنا ہے
کہ انہوں نے ان مالی اور جو پریشانیاں ان کی طرف متوجہ ہوئیں، خوف کی، بھوک کی، انہوں نے اس وقت کیا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو آیت کا آخری حصہ ہے اس کے اندر ان لوگوں کے لیے جزا اور ان لوگوں کے لیے اپنے انعام کا اعلان فرماتا ہے، اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کون لوگ ہیں اور ان آزمائشوں سے مقابلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی طرف ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دو صبر والوں کو، یا خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے۔ اب ایک تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کا اعلان فرمایا کہ خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے۔ کس چیز کی خوشخبری ہے یہ اللہ نے ذکر نہیں فرمایا، گویا کہ جو صبر کرنے والوں کا بدلہ ہے وہ اللہ خود دے گا۔ بہت ساری عبادات ہیں جن کے بدلے، لیکن یہ وہ واحد عبادت ہے جس کی بدلے کا ذکر جس کا بدلہ اللہ نے ذکر نہیں فرمایا، بلکہ خود اپنے ذمے پہ لیا ہوا ہے۔ وہ کیا بدلہ ہوگا؟ قیامت کے دن دیا جائے گا، اور وہ لوگ جو پہلے آ چکے ہیں، وہ لوگ جو ابھی موجود ہیں، اور وہ لوگ جو آنے والے ہیں، سب اس وقت ان کے انعامات کو دیکھیں گے کہ صبر کرنے والوں کو کیا انعام دیے گئے۔ اور دوسرا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو میں تمہیں پریشانیاں دے رہا ہوں، آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، خوف بھی آئے گا، بھوک بھی آئے گی، مال بھی جائے گا، جانیں بھی جائیں گی، لیکن اس سے لڑنے کا، اس وقت ان سے مقابلہ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، صبر۔ جب خوف آئے تو بندہ اپنے آپ کو روکے، اور خوف آئے تو مخلوق سے نہ ڈرے، اس بات کو ریکگنائز کرے کہ یہ خوف مجھے کس سے کرنا چاہیے، اس کا زیادہ حقدار کون ہے، وہ جو مجھے فانی نقصان پہنچا سکتا ہے، یا وہ باقی جس کا نقصان اگر نقصان دینے پہ آئے۔ تو نبی کریم نے حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ اے ابن عباس، اگر اللہ نے تمہارے لیے نقصان لکھ دیا تو پوری کائنات مل کے اگر جمع ہو جائے اور تمہیں بچانے کی کوشش کرے، یا تمہیں پوری کائنات مل کے اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ تو ڈرنا مجھے کس سے چاہیے؟ ڈرنا مجھے اس ذات سے چاہیے کہ جس کا نقصان ایسا ہے کہ جس سے کوئی بچا نہیں سکتا، نہ یہ کہ میں مخلوق سے ڈروں، اور مجھے خوف اس کا رکھنا چاہیے۔ تو اس وقت بندہ صبر کرے۔ جب مخلوق کا خوف دل میں بیٹھنے لگے تو اللہ کے خوف کو یاد کرے۔ اس کے بعد بھوک کا خوف آتا ہے۔ بھوک کا خوف آئے تو بندہ اس بات کو ریکگنائز کرے کہ مجھے رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہی ذات ہے جو رزاق ہے، اسی کے ذریعے رزق آتا ہے۔ تو میں حرام کی طرف نہ بڑھوں، میں ناجائز کی طرف نہ بڑھوں، میں دین کو نہ چھوڑوں۔ پھر جان اور مال کا خوف آئے تو اس وقت بندہ یہ کلمات پڑھے اور اس چیز کو اپنے اندر انٹرنلائز کرے، اس چیز کو اپنے نفس کے اندر پیوست کر لے بالکل، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ جملہ، یہ کلمہ ہم اکثر کہتے ہیں لیکن اس کی گہرائی کو سمجھتے نہیں ہیں، کہ جو چلا گیا ہے، جس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ تو اپنی ٹھکانے پہ پہنچ چکا ہے، مجھے واپس اس کی طرف جانا ہے۔ تو مجھے دین کا دامن نہیں چھوڑنا، مجھے دین کو، اللہ کو، قرآن کو، نبی کریم کی اسوہ حسنہ کو، سیرت کو، دین کے اصولوں کو اور مضبوطی سے اور گہری پکڑ کے ساتھ ان کو تھامے رکھنا ہے، اور کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں ہے۔ ان سے ناطہ، ان سے رشتہ اور مضبوط کرنا ہے، اللہ اور اس کے حبیب سے اپنا تعلق اور گہرا کرنا ہے۔ اس مشکل گھڑی میں، اس مشکل وقت کے اندر اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوطی سے قائم رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی اس کے اندر۔ یہ وہ طریقہ تھا مقابلے کا جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور جو لوگ پھر صبر کی تعلیمات پر چلیں، صبر کو اپنے زندگی میں نافذ کریں، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے بشارت ہے اور ان کا بدلہ اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سیکھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔